آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو اپنے عہدے پر آنے سے پہلے کبھی سرخیوں میں، کبھی ہیڈ لائنز میں، کبھی میڈیا پر آپ کو نظر نہیں آیا، لوگوں نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوا تھا۔ پہلی بار جب ان کا نام خبروں میں آیا وہ بھی نیگیٹو چیز کو، وہ نیگیٹو چیز کیا تھی؟ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کو ٹرم پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اب جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو کچھ نام وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے، اور جس نام پہ سب سے زیادہ غور کیا جا رہا تھا اس نام کو رکوانے کے لیے ایک لانگ مارچ کیا گیا۔ اس لانگ مارچ میں عمران خان صاحب پہ گولی چلی، ملک میں افراتفری پھیلی، بٹ وہ نام اناؤنس ہوا، وہ نام تھا جنرل عاصم منیر۔ عاصم منیر آرمی چیف بنے۔ اس کے بعد انہوں نے جو بھی ملک میں ایک افراتفری تھی اس کو کنٹرول کیا۔ عاصم منیر صاحب کا پہلا ٹیسٹ تب آیا جب ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے ایک فیک انسیڈنٹ دہشت گردی کا بنا کر اس کو پاکستان پہ ڈالا اور پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کا منہ توڑ جواب دیا ہماری آرم فورسز نے انڈر دا لیڈرشپ آف عاصم منیر۔ اس کے بعد عاصم منیر صاحب کو حکومت کی طرف سے ان کی اس زبردست پلاننگ پہ، اس زبردست اسٹریٹجی پہ، جو اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو 10 گنا بڑی فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کو بھگا دیا، اس کے صلے میں، اس کے نتیجے میں ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ اب بات یہاں تک نہیں رکتی، اب بات آتی ہے انٹرنیشنلی اور گلوبلی۔ اس وقت دنیا کا جو سب سے طاقتور ترین شخص ہے اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا فین ہے۔ جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے، جب بھی کوئی سپیچ ہوتی ہے ایشیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، بھارت کے بارے میں، اس میں عاصم منیر صاحب کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ عاصم منیر صاحب کے تعلقات جتنے ہیڈ آف اسٹیٹس، جتنے ہمارے دوست ہیں، ان سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کے تعلقات اچھے ہوئے۔ عاصم منیر صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں کچھ لون بھی آئے جو شہباز شریف صاحب خود اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے بعد عاصم منیر صاحب نے جو سب سے بہترین کام کیا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے یو ایس اے ایران وار، اور وائٹ ہاؤس کے مطابق عاصم منیر صاحب نے ٹرمپ سے بات کی کہ آپ جو ہے اس جنگ کو روکے، ایران سے بات کی، یعنی کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ صلح کرانے میں بیچ میں ایز اے میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس پہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو دوبارہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ یار یہ ملک ہر جگہ سے سپاٹ لائٹ لے جاتا ہے۔ اب اس وقت صرف پاکستان ہو رہی ہے، میڈیا والے پوچھ رہے ہیں ٹرمپ سے کہ آپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان جا رہے نہیں جا رہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کا نام پہلی دفعہ نیگیٹو اور کنٹروورسی کے طور پر سامنے آیا تھا، اس شخص نے آگے چل کے کتنا بڑا نام کمایا، اللہ نے اس کو کتنی عزت دی، اور اس شخص نے کتنا امپیکٹ ڈالا پاکستان میں اور گلوبلی۔ تھوڑی سی شکایت عاصم منیر صاحب سے ہم یہ کر لیتے ہیں، مجھے بھی ہے، تھوڑی سی عام عوام کو بھی ہے، وہ یہ کہ فلسطین کے معاملے میں ہمیں تھوڑا سا اگریسو اپروچ اپنانی چاہیے تھی۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اوبویسلی وہ سپہ سالار ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے، ایک ملک چلانا، ایک اتنی بڑی فورس چلانا، اوبویسلی ان کی اسٹریٹجی کچھ اور ہوتی ہے، وہ کچھ اور سوچتے ہوں گے، وہ کچھ اور دیکھتے ہوں گے، وہ معاملات کو زیادہ بیٹر طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایک عام عوام کے طور پہ ان سے یہ شکایت ایک چھوٹی سی اینڈ میں نے کر دی کہ ان کو تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا اگریسو اپروچ اپنانی چاہیے تھی، کہ اسرائیل کا منہ توڑنا چاہیے تھا، اسرائیل کا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ایک شکوہ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو ملک چلا رہا تھا، جو اتنی بڑی فورس چلا رہا تھا، جس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا اسٹریٹجکلی جو ہے نا وہ چلنا ہوتا ہے۔ جو عوام ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی کہہ دیتی، لیکن جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے، جو ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس نے ذمہ داری کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو